مولانا صاحب نے کراچی اور بھی بہت سارے جلسوں میں یہ کہا ہے کہ مجھے جان کی خطرہ ہے، تو آخرکار مولانا صاحب کو جان کی خطرہ کس سے ہے؟ یہ بات ہمارے لیے ذرا معنی خیز ہے کہ قصور کے جلسے کے نقطوں کو اٹھا کر کے اس کو متنازع بنانے کی کوشش کیوں کی جا رہی ہے؟ مولانا صاحب کا موقف جمعیت علماء اسلام کا بیانیہ بالکل واضح ہے اور بالکل واشگاف الفاظ میں مولانا صاحب کہہ چکے ہیں اور اب بھی یہی کہیں گے کہ ہم نے جو کچھ کہا ہم نے بدامنی کے حوالے سے کہا، حالات کے حوالے سے کہا اور ایک ایک صوبے کے ایک علاقے کی نشاندہی کر کے جہاں بدامنی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب نے بلوچستان کی بات کی، بلوچ بیلٹ کی بات ہوئی، پشتون بیلٹ کی بات ہوئی، ہن اڑک کی بات ہوئی، زیارت کی بات ہوئی۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور میزبان نوید خان۔ ناظرین، آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں سوچ ڈیجیٹل۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے جمعیت علماء اسلام سے تعلق رکھنے والا جمعیت علماء اسلام کا سینئر رہنما، جو کراچی کے تمام تر جو جماعت کے مسائل ہے، سیاسی مسائل ہے، وہ سنبھالتے عرصے دراز سے۔ تو ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو قصور میں کچھ فوجیوں کے حوالے سے انہوں نے تقریر میں کچھ باتیں کی ہے، اس وقت الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا پر وہ گردش کر رہی ہے، تو ہم مولانا غیاث صاحب سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہیں گے۔ مولانا صاحب، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے جو مولانا صاحب نے بیان دیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوید خان، بہت شکریہ آپ کی آمد کا، میں آپ کا اور آپ کی ٹیم کا بہت زیادہ مشکور ہوں۔ آپ تشریف لائیں اور ان حالات میں آپ نے ضروری سمجھا کہ جمعیت علماء اسلام کے حوالے سے قوم کو آگاہ کیا جائے، تو ہم اپنا بیانیہ اور اپنا موقف آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے حاضر خدمت ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ آپ کا سوال یہ ہے کہ قصور میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو فرمایا اس بیان کو متنازع بنا کر کے اس وقت پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا، ڈیجیٹل میڈیا پہ ایک طوفان بدتمیزی کھڑا کر دیا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس قصور کے جلسے میں یا اس سے پہلے چارسدہ کے جلسے میں یا اس سے پہلے پشین کے جلسے میں یا مردان کے جلسے میں میرے خیال سے مولانا صاحب نے اپنی عادت سے ہٹ کر کے کوئی ایسی بات نہیں کی ہے، بلکہ وہی باتیں کی ہیں جو ہر جلسے میں مولانا صاحب ہمیشہ کرتے آ رہا ہے۔ یہ نہ معلوم کہ قصور میں بلا وجہ مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکات ملالیہ جیسے بے قصور آدمی کو کیوں قصوروار ٹھہرایا جا رہا ہے کہ مولانا صاحب نے جو باتیں ضلع پشین کے جلسہ عام میں فرمائی تھی اور جو مردان میں فرمائی تھی، جو چارسدہ میں فرمائی تھی، جو حضرت مولانا مفتی محمد ادریس شہید نور اللہ مرکزہ کے جس وقت ان کا جنازہ اور تعزیت ہو رہی اس وقت فرمائی تھی، وہی باتیں مولانا نے پھر یہاں کی۔ یہ بات ہمارے لیے ذرا معنی خیز ہے کہ قصور کے جلسے کے نقطوں کو اٹھا کر کے اس کو متنازع بنانے کی کوشش کیوں کی جا رہی ہے؟ مولانا صاحب کا موقف جمعیت علماء اسلام کا بیانیہ بالکل واضح ہے اور بالکل واشگاف الفاظ میں مولانا صاحب کہہ چکے ہیں اور اب بھی یہی کہیں گے کہ ہم نے جو کچھ کہا ہم نے بدامنی کے حوالے سے کہا، حالات کے حوالے سے کہا اور ایک ایک صوبے کے ایک علاقے کی نشاندہی کر کے جہاں بدامنی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب نے بلوچستان کی بات کی، بلوچ بیلٹ کی بات ہوئی، پشتون بیلٹ کی بات ہوئی، ہن اڑک کی بات ہوئی، زیارت کی بات ہوئی اور اسی طریقے سے آپ کے کیپے کے اندر مکمل حالات کا مولانا صاحب نے تذکرہ کیا، سندھ کے کچے کے ڈاکوں کا تذکرہ کیا، پورے ملک کو کشمیر کے حالات کو بھی مولانا صاحب نے سامنے رکھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب کی طرف سے کوئی ایسی بات نہیں کی گئی ہے۔ اگر کچھ ناقدین حضرات نے، کچھ نکتہ دان حضرات نے مولانا صاحب کے بیان کو مولانا صاحب کے بیان کو بغیر سیاق سباق کے سمجھ کر مولانا صاحب کا بیان اگر سنا جائے تو میرے خیال سے اس میں کوئی قابل اعتراض کوئی بھی جملہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی بھی اس کو توڑ مروڑ کر کے اس کو پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کا معنی ہے کہ وہ صرف مولانا صاحب سے عناد اور بغض کی بنیاد پر اس بیان کو پیش کر رہے ہیں، ورنہ مولانا صاحب کی طرف سے کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسا نقطہ نہیں آیا۔ اچھا مولانا صاحب، یہ بتائیے گا کہ اس وقت کہا جا رہا ہے کہ مولانا صاحب کی گرفتاری کی باتیں ہو رہی ہے، تو کیا مولانا فضل الرحمان صاحب کو گرفتار کیا جا سکتا ہے؟ گرفتار ہمیشہ اس شخص کو کیا جا سکتا ہے جو آئین کے خلاف چلے، قانون کے خلاف چلے اور آپ کے ملک کے دستور اور نصب العین کے خلاف چلے۔ مولانا صاحب تو اس ملک کے آئین کا الحمدللہ پاسبان ہے، نگہبان ہے، نگران ہیں اور اس ملک کے آئین کے بنانے والوں کی اولاد میں شامل ہیں اور آج تک مولانا فضل الرحمان صاحب آئین کے محافظ ہیں۔ جمعیت علماء اسلام اس پاسداری کے لیے، اس پاسبانی کے لیے ہمیشہ ہر وقت میدان میں ہے۔
جب بھی آئین کو توڑنے کی کوشش کی گئی ہے، جب بھی آئین کو خلط مل کرنے کی کوشش کی گئی ہے، سب سے پہلے جمعیت علماء اسلام کا قائد مولانا فضل الرحمان میدان میں آئے ہیں۔ تو آج یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ آپ مجھ سے کیسے سوال کریں گے کہ آئین کا محافظ، آئین کا چوکیدار آ کر کے آئین کو توڑیں؟ این خیال است محال جنون است، یہ نہ ہوا ہے، نہ ہوگا اور نہ ہو سکتا ہے انشاءاللہ۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کے پی کے اور بلوچستان کے صورتحال کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو مولانا بڑا متحرک نظر آ رہا ہے اور ہمیشہ وہاں کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے، ان کے حق میں بات کی ہے، تو کے پی کے اور بلوچستان کے مسائل کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اس پہ تو میں ہمارے ارباب اختیار کو، ارباب اقتدار کو میں اس طرف ان کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ بلوچستان کی جو بدامنی ہے، کے پی کی بدامنی ہے، یا اس وقت سندھ کے اندر ہے، یا پورے ملک میں جہاں جہاں بدامنی ہے، ساری دنیا اس وقت پاکستان کے اوپر انگلی اٹھا رہی ہے، اور سب سے زیادہ پاکستان کے خلاف بولنے والا انڈیا چینلز ہیں۔ وہ ہر جگہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے حالات خراب ہیں۔ مولانا نے اپنا گھر سمجھ کر کے، اپنا گھر سمجھتے ہوئے ہمیشہ مولانا نے اس بدامنی کے حوالے سے حکومت کو متوجہ کیا کہ جہاں بدامنی ہے، مولانا نے اپنے گھر کے دائرے کے اندر رہتے حکومت کو ہمیشہ متوجہ کرنے کی کوشش کی، لیکن مولانا نے دنیا کو یہ بھی بتا دیا کہ وہی بلوچستان، وہی کے پی جہاں بدامنی ہے، لیکن ہم برملا جا کر کے علی الاعلان جلسے کرتے ہیں، وہاں ہمیں الحمدللہ کوئی بدامنی کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ دنیا کو ہم یہ میسج دے رہے ہیں، مولانا صاحب یہ امیج بنا رہے ہیں کہ پاکستان کے حالات بالکل ٹھیک ہیں، اور دنیا مخالفین کا یہ تاثر کہ پاکستان کے حالات بہت خراب ہیں، اور وہاں پہ کے پی میں یہ ہو رہا ہے، بلوچستان میں یہ ہو رہا ہے۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب کا وہاں پہ جلسے کرنا، کارکنوں کا وہاں پہ اکٹھ ہونا، یہ ساری اس بات کی علامت ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب صحیح معنوں میں ملک پاکستان کی اور ہمارے اس ریاست کی صحیح نمائندگی کر رہے ہیں۔ دنیا کو یہ نقشہ پیش کر رہا ہے کہ پاکستان کے اندر امن ہے، تب تو ہمارے لاکھوں کارکن جمع ہو کر برملا ایک اسٹیڈیم کے اندر جمع ہو کر کے جلسے کر رہے۔ اگر یہ بدامنی ہوتی بین الاقوامی سطح پر، ملکی سطح پر، تو یہ جلسے ہم نہیں کر سکتے تھے۔ یہ تو اس پہ حکومت کو مولانا کا مشکور اور شکر گزار ہونا چاہیے۔ اچھا مولانا صاحب، یہ بتائیے کہ بار بار مولانا صاحب نے کراچی اور بھی بہت سارے جلسوں میں یہ کہا ہے کہ مجھے جان کی خطرہ ہے، تو آخرکار مولانا صاحب کو جان کی خطرہ کس سے؟ بہت اچھا سوال آپ نے کیا نوید، میں آپ کے اس سوال کو سراہتا ہوں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب جب بھی اپنی جان کی بات کرتے ہیں، اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ مولانا کی ذات کو خطرہ ہے۔ مولانا ہمیشہ اپنے کارکن کی بات کرتا ہے، اپنے عوام کی بات کرتے ہیں، پاکستانی حضرات کی بات کرتے ہیں، اہلیان پاکستان کی بات کرتا ہے۔ مولانا صاحب اگر یہ فرما رہے کہ میری جان کو خطرہ، اس کا معنی یہ ہے کہ میرے کارکن کو خطرہ ہے، میرے سیاستدان کو خطرہ ہے، میرے پاکستان کے شہریوں کو خطرہ ہے، میرے محب وطن کو خطرہ ہے۔ اور حقیقت یہ کہ یہ تو خطرہ نہیں، تو یقین ہے اس وقت بلوچستان کے اندر کیا حالات چل رہے ہیں، اس وقت کے پی کے اندر کیا حالات چل رہے ہیں۔ اگر کہیں فوجی شہید ہو رہا ہے تو وہ بھی تو ہمارا بھائی ہے، اور اگر کہیں کوئی شہری شہید ہو رہا ہے وہ بھی تو ہمارا بھائی ہے۔ لیکن آخر یہ دہشت گردی کا یہ سمندر کیوں اپنا تھمنے کا نام نہیں لے رہا؟ مولانا صاحب کا جو مقصد ہے اپنی جان کو خطرہ، مولانا صاحب نے تو اپنی جان ہتھیلی پہ رکھی ہے اہلیان پاکستان کے لیے، عوام کے لیے، اپنے کارکنوں کے لیے۔ مولانا صاحب کے اوپر کتنے حملے ہوئے ہیں؟ 3 خودکش حملے ہوئے، ٹوٹل 7 حملے ہوئے ہیں۔ مولانا حافظ حمد اللہ صاحب کے ہوئے ہیں، حیدری صاحب کے اوپر خودکش حملے ہوئے، حضرت علامہ ڈاکٹر خالد محمود سمرو صاحب کو شہید کیا گیا، مفتی حسن جان صاحب کو شہید کیا گیا، مولانا نور محمد صاحب کو شہید کیا گیا۔ کن کن علماء کرام کا ہم آپ کو نام دے؟ کراچی کے 32 علماء کرام کو، مفتی نظام الدین شامزئی صاحب کو، حضرت مولانا محمد یوسف لدانوی صاحب کو، حضرت مولانا حبیب اللہ مختار صاحب کو، حضرت مولانا مفتی جمیل خان صاحب کو، 32 کے قریب ہمارے شہداء اس وقت کراچی سے جا چکے ہیں ماضی میں۔ تو جان کی خطرہ تو ہر ایک کو ہے، لیکن مولانا نے جو فرمائے اس سے مراد ان کے کارکن اور اہلیان پاکستان ہے۔ جی بالکل، اس وقت میرے ساتھ موجود تھے مولانا غیاث صاحب، جنہوں نے جمعیت علماء اسلام جو مولانا صاحب کی قصور میں ایک جلسے سے خطاب کے دوران انہوں نے
फ़ौज के हवाले से कुछ बातें की। इन्होंने साफ अल्फाज में कहा कि हमें अपने फ़ौज से मोहब्बत है और हम अपने फ़ौज से मोहब्बत करते हैं, कभी हम इस किस्म का कोई बात या कोई बयान नहीं दे सकते। और ख़ास तौर पर मौलाना फजल रहमान साहब, इन्होंने कहा कि उस बयान को पूरी तरीके से नहीं सुनाया जा रहा है, ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, ना सोशल मीडिया पे। ये लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ मौलाना साहब को एक किस्म का फंसाने का एक चाल है, क्योंकि और तो इनके पास कोई चाल है नहीं। मौलाना साहब को फंसाने का ये वाहिद रास्ता है इनके पास, जिसके लिए ये लोग हर हद तक है। तो गयास साहब की ये पॉइंट ऑफ व्यू थी। आप अपने राय दे सकते हैं कमेंट में। इजाज़त दीजिए।